آج نماز کے واجب، یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر ایک واجب رہ جائے تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی سجدہ سہو کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ کون کون سی باتیں ہیں، غور سے سن لیں۔ سب سے پہلی بات، سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانا، یہ دو واجب ہیں، یعنی نفل اور وتر۔ نفل اور وتر ان کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹی سورت پڑھنا یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ بھی واجب ہے، ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے۔ اور جو فرض نماز ہے، فرض نماز میں پہلی دو رکعتوں میں، پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت ملانا یہ دونوں واجب ہیں۔ اور جب آپ نفل پڑھ رہے ہوں، 4 نفل پڑھ رہے ہیں یا 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں یا 4 غیر مؤکدہ سنتیں پڑھ رہے ہیں یا مؤکدہ سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں چاروں رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور ساتھ میں سورت بھی ملانی ہے۔ اگر کوئی شخص سورت ملانا بھول گیا تو اس کا واجب ترک ہو گیا۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، وتر، سنت اور نفل، ان کی جو ہے وہ چاروں رکعتوں میں اگر کسی بھی جگہ پر وہ سورت بھول گیا تو اس کو آخر میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورت پڑھی، یعنی سورہ فاتحہ پڑھی، وَلَضَّالِّينَ، اس کے بعد خاموش ہو گئے اور کچھ دیر خاموش رہے، اتنی مقدار میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جتنا ٹائم یہ لگا ہے اتنے ٹائم دونوں صورتوں کے درمیان کوئی بندہ خاموش رہا تو اس کے اوپر بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ جیسے بعض اوقات سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بندہ سوچتا ہے یار کون سی سورت پڑھوں، تو وہ سوچتے سوچتے اگر لیٹ کر دے گا، چاہے وہ امام ہو یا اکیلے پڑھ رہا ہو، تو اس کا واجب ترک ہو جائے گا اور اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا واجب ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لی، چھوٹی سورت بھی پڑھ لی، اب رکوع میں جانے میں تاخیر کر دی، یعنی جیسے قل هو اللہ پڑھ لیا ہے، اب وہ کفوا احد یہاں تک پڑھنے کے بعد ایسے ہی کھڑے رہے اور 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار، اتنا ٹائم اگر وہ بندہ کھڑا رہا اور پھر رکوع میں گیا تو اس کے اوپر بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ مقصد تلاوت جب کر لی تو اب فوراً رکوع میں چلے جانا ہے، یہ ہمارے ذمہ واجب ہوتا ہے کہ آپ رکوع میں فوراً قل هو اللہ شریف یا کوئی بھی سورت پڑھ رہے ہو، امام مسجد ہے تو وہ جو تلاوت کر رہا ہے تو جب تلاوت اس کی مکمل ہو جائے تو وہ فوراً اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، یہ واجب ہے۔ پھر رکوع سے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو قوما کہتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو وہ سیدھے کھڑے ہونا واجب ہے۔ اب کئی لوگ جلد نمازی جو جلد باز ہوتے ہیں، وہ مقصد تھوڑی سی پیٹھ اوپر کی اور پھر سجدے میں چلے گئے، تو پوری جو پیٹھ ہے، کمر ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے تو سیدھے کھڑے ہونا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا۔ اب جو بندہ سیدھا کھڑا نہیں ہوا، اب یہ سمیع اللہ اور پھر ایسے نیچے چلا گیا، تو اس بندے کی نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی، اس نے واجب ترک کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد سجدے جب 2 کرتے ہیں تو 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں وہ بھی واجب ہے، اس کو کہتے ہیں جلسہ، وہ بھی واجب ہے، اور وہ ٹھیک طریقے سے بیٹھنا واجب ہے۔ مقصد سجدہ کر کے اللہ اکبر یوں سیدھے بیٹھے، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کیا۔ جو بندہ یوں سیدھا نہیں بیٹھے گا، اب اس نے اللہ اکبر کیا، پھر ہلکا سا اٹھا، پھر اللہ اکبر کر کے دوسرا سجدہ کر لیا، کئی جلدی میں نفل سنتیں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ واجب چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے
رکوع سے کھڑا ہونا سیدھا یہ واجب ہے، 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا یہ بھی واجب ہے، اور اس کے بعد جو التحیات ہے، التحیات مکمل عبدہ ورسولہ تک پڑھنا یہ واجب ہے۔ ایک لفظ بھی کسی نے چھوڑ دیا تو اس کا واجب ترک ہو جائے گا، اور پھر سجدہ سہو اس کے اوپر لازم ہوگا، پھر نماز پوری ہوگی۔ اسی طرح ایک بندہ 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے التحیات تیسری پر پڑھ دی تو اس کے اوپر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اکثر تیسری رکعت پہ تو التحیات نہیں پڑھنی تھی نا، تو وہ بھول کے بیٹھ گیا اور اس نے پڑھ لی تو اس کے اوپر بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا، بھول کر پہلی رکعت میں بیٹھ گیا اور التحیات پڑھ دی تو اس کے اوپر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ وہ پھر دوسری اس کو یاد آیا کہ یار یہ تو پہلی رکعت ہے، تو پھر کھڑا ہو جائے، 2 پوریاں کرے اور اس کے بعد دوسری پر سجدہ سہو کرے۔ اس کا طریقہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طریقے جو ہے وہ ایک شخص واجب اور فرض کے درمیان تاخیر کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، تاخیر فرض کی ادائیگی میں نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں کچھ مسائل اس موقع پر لقمے کے بھی آتے ہیں، وہ انشاءاللہ الگ نشست میں لقمے کے مسائل کے لقمہ نمازی کو، مقتدی کو، اپنے امام کو کب دینا ہے اور کیسے دینا ہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ التحیات 4 رکعت والی نماز تھی یا 3 والی تھی جیسے مغرب ہوتی ہے، اور اس کے آپ دوسری رکعت کے اوپر جب التحیات پڑھتے ہیں تو عبدہ ورسولہ کے بعد درود پاک اگر پڑھا یا اتنی دیر خاموش بیٹھے رہے تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ مقصد جو فرض آپ کے 4 ہیں، 2 رکعت پہ آپ التحیات پڑھ رہے تھے، عبدہ ورسولہ پڑھا، اس کے بعد خاموش بیٹھے رہے، یا آپ نے درود پاک پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد، اتنے لفظ پڑھ دیے تو اب آپ پر سجدہ سہو واجب ہے کہ آپ نے فرض میں تاخیر کر دی ہے، تیسری رکعت میں تاخیر کر دی ہے۔ نفل 4 پڑھ رہے تھے تو اس میں آپ نے التحیات کے بعد درود پاک بھی پڑھنا ہے، رب جلنی بھی پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے تیسری رکعت میں کھڑا ہونا ہے۔ لیکن فرض نماز اور اسی طرح وتر 3 اس کے اندر آپ نے 2 رکعت کی التحیات عبدہ ورسولہ کے بعد درود پاک نہیں پڑھنا۔ اگر پڑھ دیا بھول کے تو پھر سجدہ سہو واجب ہے، سجدہ سہو آپ کو کرنا ہوگا۔ اب سجدہ سہو جو ہے، ہاں اور 1-2 واجب رہ گئے، دعائے قنوت اور تکبیر قنوت، یہ دونوں واجب ہیں وتر میں۔ وتر کی تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو الحمد پڑھیں گے، پھر قل هو اللہ پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر۔ یہ تکبیر قنوت یہ واجب ہے، وتروں میں تکبیر قنوت بھی واجب ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، وہ دعا کوئی بھی پڑھیں گے تو واجب ادا ہو جائے گا۔ دعائے قنوت جو مشہور ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کو دعائے قنوت نہیں آتی وہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ پڑھے گا تو اس کا بھی واجب ادا ہو جائے گا دعائے قنوت کی جگہ پر۔ تو یہ بھی دونوں واجب ہے، کسی نے چھوڑ دیا تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اب آخری چونکہ منٹ ہے تو سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں، یہ وہ باتیں آپ کو بتائی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اب سجدہ سہو کرنا کیسے ہے، آخری رکعت کی التحیات پہ آپ بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے، عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے السلام علیکم ورحمت اللہ، دائیں طرف سلام پھیریں گے، پھر اللہ اکبر کر کے سجدہ کریں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، پھر بیٹھیں گے اور التحیات دوبارہ پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے،
پھر رب جل نہیں پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے تو جو واجب آپ کا چھوٹ گیا تھا اس کی کمی پوری ہو جائے گی اور آپ کی نماز بالکل درست اور سلامت ہو جائے گی۔ اب اس میں امام کے لیے بھی کچھ احکام ہیں کہ امام سجدہ ساو جہاں نہیں تھا اور کر دیا تو اس موقع پر اگر اس کے پیچھے جو مسبوق ہوتے ہیں، بعد میں آنے والے نمازی ہوتے ہیں، وہ اگر سلام پھیرتے ہیں تو ان کی نماز اس طرح ضائع ہو جاتی ہے۔ تو امام صرف اسی موقع پر سجدہ کرے گا جب اس پر سجدہ ساو لازم ہو۔ آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں اور شک پڑ گیا کہ یہ واجب رہ گیا ہے تو آپ نے سجدہ ساو کر لیا تو کوئی حرج نہیں، آپ کی نماز درست اور ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ علم کے انوار سے ہمارے سینوں کو اور ہماری ذات کو منور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مادن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتی وبارک وسلم یا رب العالمین۔ جو علم سیکھا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، علم کا ثواب جو تیرے نبی نے بیان فرمایا اس سے ہمیں حصہ عطا فرما۔ جتنے لوگ یہاں علم دین سیکھنے کے لیے بیٹھے سب کی تجارت، رزق، علم، عمر اور گھر بار میں ترقیاں، عروج، کمالات عطا فرما۔ اللہ انہوں نے 12 منٹ تیرے دین کو دیے، تو ان کی زندگی میں 12 کروڑ برکتیں داخل فرما دے۔ یا رب انہوں نے تیرے دین کو سیکھنے میں یہ وقت دیا، تو اپنی خزانے کے، رحمت کے، غیب کے خزانے ان کے اوپر کھول دے اور ان کے دلوں میں سکون، ڈھارس، اطمینان، تسکین اور چین داخل فرما دے، دل کی ساری دعائیں پوری فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔